ابھی کل میں گیا اپنے پرانے دوست احباب سے ملنے, تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, گٹکے سے ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھے, بالکل 35 سال عمر ہوگی, میرڈ تھے, بچے بھی تھے ان کے. تو گٹکے سے نا کینسر ہوا منہ کا, بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ہمارے گھر والوں کے سے ان کا بھی تعلق تھا, دوستی تھی. تو میں وہاں ان کے ریلیٹیو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو بیچاری بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے, بڑا ترس کھا رہا تھا نا. تو گٹکا کیسی خطرناک چیز ہے یوں کہہ رہا تھا میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوہ ہے نا وہ میت پہ جب رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی گٹکا تھا. کیا اسٹائل ہے بھائی. یعنی شوہر کا انتقال, میاں بیوی دونوں گٹکے کے عادی تھے. شوہر کی میت پڑی ہوئی ہے, بیوہ کو غم ہے, تو غم دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو رہا ہے, گٹکا. تسلیاں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے بھائی, سب کا ایک دن متعین ہے, موت تو برحق ہے, اور ابھی آپ ان سے جدا ہو گئی, یہ ہمیشہ کے لیے جدائی نہیں ہے, برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ان چیزوں سے اب تسلی لواحقین کو نہیں ہوتی. لواحقین کا غم اس قسم کے جملوں سے ہلکا. بولو نا, جملہ کمپلیٹ کرو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون دعا ان کو پڑھ کے سنائی جائے کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ پہلے چلے گئے, آپ اس کے بعد آئیں گی. یہی جب بیوہ کوئی عورت ہو جاتی ہے یہی تسلی دی جاتی ہے نا, بھائی کہتے ہیں ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, تمہارا میاں مر گیا تو ہم بھائی ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. محلے والے کہتے ہیں بھائی ہم ہیں, اپنے بچوں کا یتیم بچے اب ہمارے ہی بچے ہیں. ان چیزوں سے اب تسلی نہیں ہو رہی. تسلی ہو کس سے رہی ہے بھائی, گٹکا کھائیں گے تو دماغ کیا ہوگا, ریلیکس ہوگا. تو میں یہ کل کا واقعہ, یہ نہیں واقعہ تو پرانا ہے لیکن کل پتہ مجھے کل چلا ہے کہ انا للہ ہو گیا میاں کا, اور ہوا کس سے, گٹکے سے. اور بیوہ خاتون, وہاں خواتین گواہی دے رہی ہیں کہ جب یہ میت پہ رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی کیا تھا, گٹکا تھا. تو یہ عبرت ہے بھائی. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑ دیں گے, حلوہ پوری نہیں چھوڑیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے. کئی کیسز آ چکے ہیں. خیر.